ایک واقعہ میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں۔ اس واقعہ کے اندر سبق بھی ملتا ہے، سبق آموز واقعہ ہے، اور اس کے اندر مزہ بھی ہے۔ ایک شخص ایک شہر سے دوسرے شہر گھوڑا خریدنے کی غرض سے نکلتا ہے، تو اس کا گزر ایک مسجد کے قریب سے ہوتا ہے۔ جب وہ مسجد کے قریب سے گزرنے لگتا ہے تو اس امام مسجد کے ساتھ اس کی پہلے سے واقفیت تھی، اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ اس صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ امام صاحب سے ملتا چلوں، حال احوال لیتا چلوں۔ مسجد میں گیا، خیر امام صاحب بیٹھے تھے، ملے، گفتگو شروع ہوئی، اور دوران گفتگو قاری صاحب پوچھنے لگا، صاحب کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ وہ صاحب کہنے لگا، حضرت میں گجرانوالہ جا رہا ہوں ایک گھوڑا خریدنے کی غرض سے۔ تو امام مسجد کہنے لگا، ماشاءاللہ خیریت سے جائیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جب وہ اٹھنے لگے تو قاری صاحب نے کہا کہ جناب اگر آپ محسوس نہ کریں تو ایک بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، جی جی جناب فرمائیے۔ قاری صاحب کہنے لگا، جناب جب آپ کسی خیر والے کام کا ارادہ کریں، کسی اچھے کام کا ارادہ کریں، کسی اچھے کام کو آغاز کرنے لگیں اور کسی نیک کام کی نیت کریں تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز کہہ دیا کریں۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون کے ڈورے تیرنے لگے۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب میں مکمل تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے پاس 700 روپے بھی ہیں، میں مکمل تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں گھوڑے کی خریداری کے لیے۔ اور اس کے لہجے کے اندر تلخی پیدا ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، جناب آپ لوگوں کو انشاءاللہ العزیز استغفار اور لا حول ولا قوت پڑھنے کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے دانے پہ دانہ ڈالتے ہیں اور یہی وظائف کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کو کوئی اور کام ہے ہی نہیں۔ تو وہ قاری صاحب کہنے لگا، جناب وما علینا الا البلاغ، میرا تو مقصد بنتا تھا، میرا تو یہ فرض بنتا تھا کہ میں یہ میسج آپ کی سماعت کے نظر کروں۔ خیر اس کے خانہ ذہن میں یہ بات نہ بیٹھی، وہ وہاں سے چل دیا اسٹیشن کی طرف۔ اس نے اپنا سفر شروع کیا کیونکہ اس نے بائی ٹرین کے ذریعے اس نے اپنا سفر کرنا تھا۔ جب اسٹیشن پہ پہنچا وہاں سے اس نے ٹکٹ لیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سفر ہوتا رہا، وقت بھی گزرتا رہا، تو دوران سفر کسی جیب تراش نے اس کی جیب کاٹ لی۔ اس کی جیب پر کسی جیب تراش نے اپنا ہاتھ صاف کر لیا۔ جب وہ اپنی منزل پہ پہنچا، وہاں پہ اترا اور گھوڑوں کی منڈی میں جا پہنچا۔ وہ گھوڑے پسند کرنے لگا، ایک پسند کیا نہ آیا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، اسی طرح اس نے کئی گھوڑے دیکھے لیکن اس کی پسند میں نہ آئے۔ آخر کار ایک گھوڑا اسے پسند آ ہی گیا۔ وہ گھوڑے کے مالک سے کہنے لگا، جناب بیچنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، جی بیچنا ہے، ہم تو کھڑے اس لیے ہیں۔ کہا کتنے کا؟ وہ کہنے لگا 1000 روپے کا۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب 1000 روپے بہت زیادہ ہیں، 600 روپے دوں گا۔ وہ گھوڑے کا مالک کہنے لگا، نہیں 900 روپے۔ یہ بات جب طول پکڑنے لگی تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا، جناب نہ آپ کے 600 نہ میرے 900، 700 روپے میں اگر گھوڑا لینا ہے تو میں یہ مہار آپ کے ہاتھ میں تھماتا ہوں۔ خیر سودا طے ہو گیا۔ تو وہ شخص جو انشاءاللہ کا منکر تھا، جو کہتا تھا کہ قاری صاحب کو کہ جناب اس انشاءاللہ کا میرے اس کام کے اندر کیا دخل، میں تو مکمل تیاری کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو وہ صاحب پیسے نکالنے کے لیے جب جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے تو خیر سے ہاتھ نیچے ہی چلا جاتا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا، متعجب ہوا، سر پیٹنے لگا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا؟ اس نے دوبارہ اپنے گھر کی طرف، اپنے شہر کی طرف سفر جاری کیا۔ پریشانی کے عالم میں وہ سفر کرتا رہا۔ جب اپنے شہر میں وہ اترا اور دوبارہ اسی مسجد کے پاس سے گزر ہوا تو امام صاحب مل گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ جناب گھوڑا خرید لائے ہو؟ تو وہ اب ذرا دیکھیں، اس شخص کے لفظوں کی ترتیب ذرا چیک کریں، اس کے بولنے کا انداز دیکھیں۔ وہ شخص کہنے لگا، جناب
انشاءاللہ میں آپ سے مل کے گیا تھا، انشاءاللہ میں گاڑی پہ بیٹھا، انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچا، میں نے وہاں سے ایک گھوڑا پسند کیا، انشاءاللہ ہمارا ریٹ طے ہو گیا، انشاءاللہ جب میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو انشاءاللہ میرا ہاتھ نیچے ہی چلا گیا۔ تو یہ ایک مزہ بھی ہے، اور اس کے اندر ہمیں ایک سبق بھی ملتا ہے کہ جو بھی کام سٹارٹ کرنے لگیں، جو بھی خیر والا کام کا آغاز کرنے لگیں، تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ العزیز کہہ دیا کریں۔ اللہ اس کے اندر بہت سی خیر عطا فرماتا ہے، اس کے اندر اللہ انسان کے لیے خیر کی راہیں کشادہ کرتا ہے اور اس کے لیے آسانیوں کے در کشادہ کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا مجھے آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔